نحمده ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے ختنہ کے فوائد۔ ختنے کو انگریزی میں سرکمسیشن کہتے ہیں اور ہمارے لوگ اس کو سنت کرنا بھی کہتے ہیں۔ امریکہ کے مشہور ترین طبی میگزین کے مارچ اور مئی سن 1990 کے شمارہ میں ختنے سے متعلق مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ 61 سے 85% امریکی بچوں کا ولادت کے بعد ختنہ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ امریکہ میں یہودی بہت معمولی تعداد میں ہے اور یہی حال مسلمانوں کا ہے، معلوم ہوا کہ عیسائی یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ عیسائی ختنہ نہیں کراتے اور یورپین عیسائیت ختنے کی سخت ترین دشمن رہی ہے، امریکہ میں بچوں کے مشہور ترین ماہرین ڈاکٹر باقاعدہ ہر بچے کے ختنے پر زور دیتے ہیں، اور اس بات پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی فطری عادات میں سے ایک عادت ختنہ کے رازہائے سربستہ کا انکشاف ہے۔ ختنے کے موضوع پر جدید طبی مجلات میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ امریکہ نیز دنیا کے مشہور ترین میگزین میں گزشتہ چند سالوں میں سینکڑوں مضامین اس بارے میں شائع ہو چکے ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں کلہاڑی سے ختنہ کیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا، بعد ازاں ختنے کا سلسلہ رسولوں اور ان کے پیروکاروں میں مسلسل جاری رہا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ختنہ ہوا۔ نصارہ یعنی عیسائی اس بات کے انکاری نہیں بلکہ اس طرح اقرار کرتے ہیں جس طرح خنزیر کی حرمت کا، وہ الگ بات ہے کہ وہ عمل سے قاصر ہیں۔ یہودی خاص طور پر ختنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سفر تکوین میں ہے، یاد رکھنا یہ میرے اور تمہارے بعد تمہاری نسل کے درمیان عہد ہے کہ ہر لڑکے کا ختنہ کیا جائے۔ عیسائیت میں بھی ختنہ شروع میں تھا، لیکن عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی اصل تعلیمات کو مسخ کر ڈالا اور ان سے روگردانی کی۔ انجیل برنباس میں بھی ختنے کا ذکر ملتا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، میں سچ بتاتا ہوں کہ کتا ختنہ نہ ہوئے آدمی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ختنے سے متعلق بے شمار حدیثیں موجود ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال کاٹنا، مونچھیں پست رکھنا، ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ امام احمد نے شداد بن اوس سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ ختنہ مردوں کے لیے سنت ہے۔ پروفیسر وائس ویل جو کہ واشنگٹن کے فوجی ہاسپٹل میں شعبہ امراض اطفال کے صدر ہیں، مجلہ امریکن فیملی فزیشین کے مارچ سن 1990 کے شمارے میں رقم تراز ہیں۔ سن 1975 میں بھی ختنے کا سخت ترین دشمن تھا اور ختنے کا تناسب کم کرنے کے لیے اس وقت جو کوششیں کی جا رہی تھیں ان میں بھی شریک تھا، لیکن سن 80 کی دہائی کے اوائل میں کیے گئے سروے سے پتہ چلا کہ غیر مختون بچوں کے اندر پیشاب کی نالی کی سوزش کا مرض نسبتاً زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ختنے کو معمولات زندگی میں شامل کرنا میری تجویز نہ تھی، یہ ڈاکٹر وائل کہہ رہے، الا یہ کہ بوقت ضرورت اس پر عمل کیا جا سکتا۔ لیکن جب اس موضوع پر مزید تحقیق کی گئی اور انتہائی باریک بینی سے اس کا مطالعہ کیا گیا تو نتیجہ برعکس نکلا اور ختنہ کو معمولات زندگی میں شامل کیے جانے کا حامی بننا پڑا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ امریکن اکیڈمی برائے طب اطفال نے سن 1989 میں جو رپورٹ شائع کی وہ سن 1970 کی شائع کردہ رپورٹ کے بالکل برعکس تھی۔ چنانچہ ختنے کے عمل کی مخالفت سے رجوع کر لیا گیا اور بچوں کے ختنے کے فوائد کی پرزور تائید کی گئی۔
دور حاضر کی طبی تجربات کے بعد گویا بونچال آ گیا، لوگوں کو اپنی رائے بدلنی پڑی، پالیسیاں بالکل برعکس ہو گئیں، اور جو لوگ خطنے کے جتنے زیادہ مخالف و دشمن تھے وہ اتنے ہی زیادہ حامی و ہمنوا بن گئے۔ اور ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ گردش ایام فطرت انسانی کو بدلنے سے قاصر ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی سرشت لازم پکڑو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور پروفیسر موصوف نے بئی الفاظ اپنی بات پوری کی، اور 8 مارچ سن 1988 کو کیلیفورنیا کی طبی آرگنائزیشن کی ممبران نے بیک آواز یہ رائے پاس کی کہ بچے کا ختنہ صحت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ پھر میں نے ختنے کی طویل مخالفت سے رجوع کر لیا، یہ ڈاکٹر وائل کہہ رہے ہیں۔ نیز کیلیفورنیا کی طبی آرگنائزیشن کی قرارداد کا خیر مقدم کیا۔ سن 1990 کے میگزین نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کے اندر ڈاکٹر شیون تحریر کرتے ہیں، بلا شبہ بچے کا ختنہ عمر بھر کے لیے جنسی اعضاء کی نظافت کا کام آسان کر دیتا ہے۔ اس طرح بچپنے میں عضو تناسل کے سر پر بڑی ہوئی جلد یعنی کلفے کے نیچے بیماری کے جراثیم جمع نہیں ہو پاتے۔ ڈاکٹر موصوف کا شمار دنیا کے مشہور ترین ماہرین امراض اطفال میں ہوتا ہے۔ عضو خاص کے کینسر کے پیش نظر جنسی اعضاء کی صفائی پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں، پوشیدہ اعضاء کی صفائی ستھرائی خاطر خواہ یقیناً مشکل مسئلہ ہے، اور یہ مشکل دنیا کے پسماندہ ممالک ہی میں نہیں بلکہ امریکہ جیسے بڑے اور چھوٹے ترقی یافتہ ممالک میں بھی جنسی اعضاء کی نظافت کا معاملہ غیر اطمینان بخش ہے۔ برطانیہ کے غیر مختون اسکول بچوں کے ایک سروے سے پتہ چلا کہ ان میں 70% کی جنسی اعضاء کی صفائی کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈنمارک کے اندر ایک اور جائزے سے پتہ چلا کہ 6 سال کے غیر مختون بچوں میں 63% کا کلفہ گندگی کی وجہ سے چپکا ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اس بیماری کا علاج روز اول ہی میں بتا دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، آپ یکسو ہو کر اس دین پر قائم رہیے، اللہ کی بنائی ہوئی سرشت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا اسے لازم پکڑیے۔ سن 1989 کے تازہ ترین سروے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ مختون بچوں کی بنسبت غیر مختون بچوں میں پیشاب کی نالی کی سوزش کا 39 گنا زیادہ احتمال ہے۔ 4 کروڑ بچے اور بچیوں کا جائزہ لیا گیا تو پروفیسر وائس ویل کے بیان کے مطابق غیر مختون بچوں میں پیشاب کی نالی کی سوزش بہت زیادہ پائی گئی۔ اسی طرح اسکالرز کی ایک ٹیم کے اندازے کے مطابق اگر امریکہ میں ختنے کا عمل جاری نہ ہوا ہوتا تو وہاں 20,000 لوگوں کی گردے کی سوزش سے حالت ابتر ہو جاتی۔ اور برطانیہ کے لانسٹ نامی مشہور میگزین کے سن 1989 کے شمارے میں شائع مضمون بتاتا ہے کہ اگر بچوں کا فتنہ شروع میں کر دیا جائے تو پیشاب کی نالی سوزش 90% کم کی جا سکتی ہے۔ میگزین نو انگلینڈ جرنل فور میڈیسن کی سن 1990 کی اشاعت میں ہے کہ دوسرے جنگ عظیم اور کوریا اور ویتنام کی جنگ کے دوران امریکی فوج کے اندر حشفہ کی سوزش اور جنسی امراض سے بچاؤ میں ختنے کے عمل نے اہم رول ادا کیا۔ آسٹریلیا کے ایک تازہ ترین سروے سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مختون حضرات میں 4 قسم کے جنسی امراض عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اعلی تناسل پر چھالے، نمبر 2 کینڈیڈیاسس، نمبر 3 سوزاک، نمبر 4 آتش۔ سن 1989 میں شائع ہونے والے امریکن سائنس میگزین کے ایک مقالے کا عنوان ہے، ختنہ ایڈز کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ مقالہ امریکہ اور افریقہ میں لیے گئے 3 جائزوں پر مشتمل ہے۔ اس میں خاص طور سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بیشتر غیر مختون حضرات ہی اس وبا کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا یہ مقام تعجب نہیں کہ جو لوگ خداوندی معصیت میں سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں وہی مذہب اسلام کی اس خصلت کا، اس عذاب الہی یعنی ایڈز سے نجات حاصل کرنے کے لیے سہارے ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر بھی یہ گمان ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ختنے کا عمل کلی طور پر اس مرض سے نجات کا ضامن ہے، اگرچہ غیر مختون کے مقابلے میں مختون کے لیے کم خطرہ ہے،
لیکن مختون اور غیر مختون دونوں ہی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جدید تحقیق نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ہر پہلو انسان کی اخروی فلاح کے ساتھ ساتھ دنیاوی مفاد کا بھی ضامن ہے، اور جن لوگوں نے بھی قانون فطرت سے رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے وہی خائب و خاسر اور ناکام مراد رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔